السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں میاں اور بیوی کا بوس و کنار کرنا یعنی چما چاٹی کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ یقیناً حیا کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دینی مسائل پوچھنے میں نہ شرم محسوس کرتے تھے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل بتانے میں شرم محسوس کرتے۔ اگر صحابہ کرام دینی مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل بتانے میں شرم محسوس کرتے تو ہم تک دین پہنچتا ہی نہیں۔ اس لیے دینی مسائل پوچھنے میں، بتانے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو پہ کمنٹ کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے کیسے کیسے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ خیر، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں اور بیوی کا بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اس کے اندر تین صورتیں ہیں، یعنی ایک صورت کے اندر اگر میاں اور بیوی بوس و کنار کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت کے اندر اگر میاں اور بیوی بوس و کنار کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری صورت کہ جس صورت میں میاں اور بیوی بوس و کنار کرتے ہیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ ہی مکروہ ہوگا، روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی صورت کہ جس صورت میں بوس و کنار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی آپس میں بوس و کنار کر رہی ہیں اور اسی دوران منی نکل جاتی ہے۔ اگر شوہر کی منی نکلی تو شوہر کا روزہ ٹوٹ گیا، بیوی کی نکلی تو بیوی کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر دونوں کی منی نکل گئی تو دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس صورت کے اندر ان دونوں پر صرف اور صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص انتہائی حد سے آگے بڑھ جا رہا ہے اور بیوی کے بدن کو چوم رہا ہے، اور جو عضو خاص ہے پستان کو، اس کو وہ چوس رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پستان سے پانی یا دودھ کوئی بھی چیز حلق سے نیچے اتر جا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میاں اور بیوی بوس و کنار کر رہی ہیں، اور بوس و کنار کہاں؟ ہونٹ پہ یا زبان پہ، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا تھوک حلق سے نیچے اتر جا رہا ہے، اگر بیوی کا تھوک شوہر کے حلق کے نیچے اترا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر شوہر کا تھوک بیوی کے حلق کے نیچے اتر گیا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جس صورت میں میاں اور بیوی اگر بوس و کنار کرتے ہیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ صورت آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسری صورت کہ جس صورت میں میاں اور بیوی آپس میں بوس و کنار کریں گے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ میاں اور بیوی آپس میں مل رہی ہیں، بوس و کنار کر رہی ہیں، جیسے ہونٹ والا ہی معاملہ ہے، زبان والا ہی معاملہ ہے۔ اس صورت میں اگر ان دونوں کا تھوک حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے منہ میں بیوی کا تھوک آیا یا بیوی کے منہ میں شوہر کا تھوک آیا، پھر انہوں نے تھوک دیا تو پھر اس سے روزہ مکروہ ہوگا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی آپس میں بوس و کنار کر رہی ہیں، منی نہیں نکل رہی ہے لیکن منی سے پہلے جو مزی ہوتی ہے وہ نکل جا رہی ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں، جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کہ بھائی میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یعنی اس کو پھسلنے کا زیادہ ڈر ہے کہ میں حد سے آگے بڑھ سکتا ہوں، یا اپنے اعتبار سے وہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ بوس و کنار کرنے سے ہی منی نکل جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول اور بھروسہ نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں کہ بھائی میں اپنے آپ کو روک پاؤں گا کہ نہیں روک پاؤں گا۔ تو ایسا شخص اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت کہ جس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ سمجھ چکے، دوسری صورت کہ جس صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ مکروہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اب تیسری صورت کو سمجھ لیں کہ جس صورت میں بوس و کنار کرنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق پڑتا ہے، یعنی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ میاں اور بیوی آپس میں بوس و کنار کر رہے ہیں، شہوت نہیں ہے، بس محبت میں
جیسے کہ پیشانی پہ چوم لینا یا اسی طریقے سے ہاتھ کو چوم لینا، بس تھوڑی بہت محبت بھری باتیں ہو رہی ہے، اسی میں تھوڑی بہت ہو گئی گٹرگوں اور اس سے نہ انزال ہوا، اور ان دونوں کو اپنے اوپر پورا کنٹرول اور بھروسہ ہے، بس ایسے ہی ہنسی مذاق میں بوس و کنار ہو گیا، تو پھر یہ صورت بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس بوس و کنار سے ان دونوں کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا کب صحیح ہے اور کب صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ بھائی آپ روزہ ہیں تو روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے تھوڑا دوری بنا کے رکھیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے حصے میں اس کام کو بالکل جائز قرار دے دیا ہے۔ قرآنی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے بیویوں سے بے پردہ ہونا رات کے حصے میں حلال ہے، تو رات کے حصے میں جو کرنا ہے وہ کیجئے، دن کے حصے میں تو کم سے کم روزہ رہیں، تو روزہ رہتے ہوئے ذکر کرے، اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، بیوی سے بات کرے، محبت بھرے الفاظ بولے، اور تھوڑی بہت ہو سکے تو آپ بوس و کنار کریں، لیکن وہاں شہوت نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اپنے شادی شدہ دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے، صرف شادی شدہ، غیر شادی شدہ کو شیئر نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.